کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ نہ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میرے سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف مجھ سے نکال دے۔ اور تیری بارگاہ میں ایک خدا، میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ قابل عزت احترام و معزز مہمانان گرامی، ماں ویلفیئر آرگنائزیشن گزر کی جانب سے ٹیلنٹڈ اور ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کے درمیان اسٹائپنڈ کی تقسیم کی اس تقریب میں آپ سب کو دل کی عطا اور امید کی رائے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر گزر دلدار احمد ملک صاحب ہیں۔ ان کے ہمراہ اسٹیج پہ تشریف فرما، سامنے صوفوں پہ تشریف فرما تمام معزز مہمانوں کو ویلکم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سب حضرات کا تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ مختصر نوٹس پہ آئے اور یقیناً آج کی اس تقریب میں آپ کی شرکت نے چار چاند اس تقریب کو لگا دیا۔ میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ معزز مہمانان گرامی، بحیثیت مسلمان ہمارا فرض اولین ہے کہ ہم اپنی ہر کسی کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کریں، اور آج کی اس تقریب کا آغاز بھی تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے۔ میں حافظ سکندر جو کہ جماعت تحفظ کے طالب علم ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ روسٹوں پہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج کی اس تقریب کا ہم آغاز کر چکے ہیں۔ اداسی کے سفر میں جب ہوا رک رک کے چلتی ہے، سواد ہجر میں ہر آرزو چپ چاپ جلتی ہے، کسی نادیدہ غم کا کوہر میں لپٹا ہوا سایہ زمیدہ آسماں پھیلا ہوا محسوس ہوتا ہے، گزرتا وقت بھی ٹھہرا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو ایسے میں تیری خوشبو محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے نام کی خوشبو دل وحشت زدہ کے ہاتھ پر یوں ہاتھ رکھتی ہے۔ سفر تھکن کا کوہ غم ہٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، سفر کا راستہ کٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ معزز مہمانان گرامی، تلاوت کلام پاک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں جماعت ہشتم کی طالبہ سیدہ پروین سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں۔ سیدہ پروین۔ یا محمد یا
मुस्तफ़ा के नगर की गली बन गई या मुहम्मद मुहम्मद मैं कहती रही नूर के मोतियों की लड़ी बन गई या मुहम्मद। तमाम ये इस जो टैलेंटेड और डिजर्विंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके दरमियान स्टाइपेंड तकसीम करने की का ये एक तकरीब। तालियां बजाकर हम आगे बढ़ने का थोड़ी सी एनर्जी आनी चाहिए और थोड़ा सा इस तरह डीसी साहब इससे कबल तो बाकी सारे दोस्त इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आगाह भी हैं। ये अपने अंदर इसकी एक इंफरादियत सबसे ये है कि ये माँ के नाम से है। माँ के नाम में कितनी चाशनी है, कितनी खूबसूरती है और इसके अंदर कितनी लताफत है, ये बयान करने के काबिल नहीं। इसके लिए अल्फाज नहीं मिल सकते। अगर कोई बंदा मुझे ये कहे कि दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट को डिफाइन करे तो उसके लिए बहुत सारी मिसालें मौजूद हो सकती हैं, लेकिन माँ जो है उसको किसी भी सूरत उसकी मोहब्बत को, उसके खुरूज को किसी भी तराजू में नहीं तोड़ा जा सकता। वो एक अनमोल किस्म की एक ऐसी अल्लाह की तरफ से नियामत है जिसकी निस्बत से आज इस तकरीब का इनका तो इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद हमारे एक्शन मीर गयास साहब ने यहाँ पर रखी है और इससे पहले भी एक दो नशिस्तें हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो माँ के बारे में एक शेर कहकर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अगर ये सोचने बैठूं तो हैरानी नहीं जाती। स्टूडेंट्स, आपकी तरफ से तवज्जो चाहता हूँ कि अगर ये सोचने बैठूं तो हैरानी नहीं जाती। परिंदे घर में हैं और घर से वीरानी नहीं जाती। परिंदे घर में हैं और घर से वीरानी नहीं जाती। वो अक्सर ख्वाब में आकर मेरी हालत पे रोती है। वो अक्सर ख्वाब में आकर मेरी हालत पे रोती है कि ज़ेरे खाक भी माँ की परेशानी नहीं जाती। कि ज़ेरे खाक भी माँ की परेशानी नहीं जाती। कुलाहो तख्त से शहजादगी हरगिज़ नहीं मशरूत। कुलाहो तख्त से शहजादगी बिल्कुल नहीं मशरूत। कि जब तक माँ हो जिंदा बूए सुल्तानी नहीं जाती। कि जब तक माँ हो जिंदा बूए सुल्तानी नहीं जाती। अब ये कुलाहो तख्त के मानी अपने उर्दू के टीचर से जरूर पूछना, अगर नहीं पता चला तो। बहुत शुक्रिया। तारीफ करनी चाहिए थी। मैंने बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये कह के तालियां बजाओ ना, इसकी कोई इतनी वैल्यू है नहीं। अगर आप समझ के तालियां बजाएं मैं ज़्यादा खुश हो जाऊंगा। तकरीब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। माँ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है पिछले कुछ अरसे से काम कर रही है, स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। माँ की निस्बत से ये है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एहतराम, बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बहुत ज़्यादा खुलूस भरा हुआ है और बहुत सारी इस इदारे की कारकर्दगी है। गो कि मजमूई तौर पर इस इदारे की तरफ से कोई तशहीर का पहलू नहीं है कि यहाँ पर कोई शोहरत हासिल करने के लिए, लेकिन चूँकि मैं अक्सर अपने चेयरमैन साहब को ये कहता हूँ कि ये बात दूसरों के लिए इंस्पायरेशन भी हो सकती है। दूसरे लोग इसके देखा देखी, अगर हमने बहुत सारे जगहों पर बात की, हमने कहा जी ये माँ फाउंडेशन ये कर रही है, अच्छा ये कर रही है, चलो हम भी करते हैं, हम भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, या हम अपने लेवल पे लोगों को थोड़ा सा तरगीब मिलती है। इसकी इस तरह बात करने में कोई हर्ज नहीं है। हमारे एक्शन साहब काफ़ी बैकफुट पे जाते हैं, कहते हैं जी कि मैं तशरीफ नहीं चाहता, लेकिन तशरीफ भी साथ जरूरी है। तो इस हवाले से मौजूद मेहमानों को वेलकम करने और इसके हवाले से माँ फाउंडेशन के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मैं चेयरमैन माँ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन गेजर रिटायर्ड एक्शन मीर गयास साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर आप रोस्टम पे तशरीफ लाएं और इस हवाले से अपने ख्याल के इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि आदिल गयास साहब ने अशार से इस महफिल का आगाज़ किया है, तो मैं भी छोटा सा एक शेर अपना स्टूडेंट लाइफ का अपना कोई शेर था। न पूछो यारो इस नौनिहाल पे क्या गुजरी, न पूछो यारो इस नौनिहाल पे क्या गुजरी, मानिंदे उस टहनी के साहू जो मजलूम खजा होती। हमने हजार कहा था तो भी नहीं सुने थे ये लोग, हमने हजार कहा था तो भी नहीं सुने थे ये लोग, अब एक कहना भी लगता है यूं ही बेकार जाएगा। डीसी साहब, सेक्रेटरी साहब, प्रिंसिपल साहब और तमाम मेहमानान ग्रामी और बिलखुसूस तुलबा व तालिबात, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा बैकग्राउंड इस
ویلفیئر کے حوالے سے، چونکہ ڈی سی صاحب ہمارے نہیں ہیں یہاں پر، میرا ان کے ساتھ کافی عرصہ پہلے سے تعلق رہا ہے دوستی کے حوالے سے، لیکن اس پلیٹ فارم کے حوالے سے شاید ان کے نالج میں نہیں ہو۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا آپ کو ہلکا سا، 25 دسمبر 2015 کی بات ہے، میری ڈیوٹی تھی اسٹور میں، میری والدہ محترمہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ماں باپ کے نام سے کچھ نہ کچھ کوئی انیشیٹو لیا جائے، تو میں نے سوچا کہ اپنے والدہ محترمہ کے نام سے کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن چلاؤں۔ پھر کافی عرصہ، کافی مہینے گزر گئے، پھر میں نے سوچا کہ جس طرح مجھے اپنی ماں عزیز ہے، محترم ہے، اسی طرح معاشرے کے اندر ہر ایک کی ماں اس کو عزیز ہوتی ہے، تو کیوں نہ ہم اجتماعی ماں کے نام سے جو ہے نا یہ اس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی جائے۔ تو ہم نے اپنے چند دوستوں سے مشورہ کیا جو اس کے فاؤنڈرز ہیں، تو ان سب نے تائید کیا، تو ماں ویلفیئر آرگنائزیشن کی بنیاد اس طرح رکھی گئی، جو غالباً ستمبر 2016 کی بات تھی، اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو محترم ڈی سی صاحب، اس کا ہلکا سا بیک گراؤنڈ اس طرح ہے۔ تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہونا چاہوں گا، میرے پیارے بچوں بچیاں، آپ انتہائی خوش قسمت ہیں، آپ انتہائی خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگوں کو اس آرگنائزیشن، اس انسٹیٹیوشن کے اندر آپ کو ایڈمیشن ملا۔ یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا ہے، یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا ہے، اور میں پرنسپل صاحب اور اس کے ٹیم ممبرز کو، تمام اساتذہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت پورا جی بی میں اگر کوئی انسٹیٹیوشن ہے تعلیمی معیار جس نے مینٹین کیا ہے، سسٹینیبل ایجوکیشن پرووائڈ کیا ہے، تو غالباً یہی ادارہ ہوگا، کوئی شک نہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر کہوں گا، پیارے بچوں بچیاں، آپ انتہائی خوش قسمت ہیں۔ جیسے عادل گیاس صاحب نے بتایا، ماں ویلفیئر نام جیسا ہے، اس ادارے نے آپ کو ماں کا رول پلے کرنا ہے، اور ہماری ایکسپیکٹیشن پھر آپ سے بھی ہے، اس ادارے کی ایکسپیکٹیشن پھر آپ سے بھی ہے کہ آپ نے اپنے ماں کو کیا ریٹرن دے سکتے ہو۔ ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ جس طرح ڈیزرو کرتی ہے کہ اچھا میرے لیے کر یہاں ایڈمیشن لیا ہے، یہ کافی نہیں ہے، اٹس ناٹ انف، بلکہ ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہ ادارہ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اور بھی اپنا آپ کو پالش کریں، شائننگ اسٹوڈنٹ بنے، اور بھی ہم آپ کو میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں، سی ایس ایس کے ایگزام میں ٹاپرز دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو ماں کا پیار ضرور دے دیں گے، یہ ادارہ آپ کو ماں کا پیار ضرور دے دے گا، لیکن کیا آپ بھی ہمیں اس کا ریٹرن اس طرح دیں گے؟ ہماری دلی خواہش ہے کہ آپ شائننگ اسٹوڈنٹ بن کر، کل کوئی ڈی سی بن کر آ جائے یہاں پر، کل کوئی جج بن کر آ جائے، کوئی انجینئر بن کر آ جائے، ڈاکٹر بن کر آ جائے، کوئی پائلٹ بن کر آ جائے، تو آپ نہ صرف اپنے گھر کے لیے، نہ صرف اس علاقے کے لیے، بلکہ پورا ملک آپ پر ناز کرے گا۔ خدا نہ خواستہ یہ ادارہ آپ کو ماں کا پیار تو دے گا، اگر آپ نے جس طرح ایک انسان ماں کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے، جس طرح ماں باپ کی کیا تعظیم ایک بچے پر فرض ہوتا ہے، اگر آپ نے جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی، اس طرح اگر آپ نے رول پلے نہیں کیا، تو یقیناً ہمیں بہت مایوسی ہوگی۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب سے یہ گزارش بھی کروں گا اور ایکسپیکٹ بھی کروں گا
کہ آپ اپنا یہ رول پلے کریں گے. اور محترم ڈی سی صاحب یہ بتاتے ہوئے مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے. میں نے پچھلی دفعہ پرنسپل صاحب سے پوچھا، اس ادارے نے پچھلے سال کوئی کتنے تھے 15-16 بچوں کو یہ اسٹائپنڈ دیا تھا. تو ان میں سے ایک لڑکا بڑا ڈیزرونگ کے بچہ تھا، اس نے لمس میں کوالیفائی کیا تھا. 100% اسکالرشپ اس کو ملی تھی، اس کے میرٹ پر آیا تھا. اس نے وہاں ایڈمیشن نہیں لیا، سینٹرل یونیورسٹی آف سینٹرل ایشیا میں اس کے ایڈمیشن ملی ہے. اس کے علاوہ جن بچوں کو اس ادارے نے سپورٹ کیا تھا ان میں سے 1-2 بچے یا بچیاں اور بھی پرنسپل صاحب بتا رہے تھے پائپ لائن میں ہے کہ ان کو کسی اچھی میڈیکل کالج میں یا اچھی کسی یونیورسٹی میں ان کو ایڈمیشن ملنے کا. تو ہمارا ایک خواب ہے. تو یہ ادارہ ان ریسپیکٹو آف کاسٹ، ریلیجن، سیکٹ، یہ چیزیں بالکل ہمارے سامنے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی ہے. نان کمیونل ادارہ ہے. مجھے انتہائی میری دلی خواہش تھی کہ میں ایک بطریت کے ایک بچے کو یا کسی ریموٹ کسی اور علاقے کے بچے کو، میں کسی کو ڈاکٹر دیکھنا چاہتا ہوں، میں کسی کو انجینئر دیکھنا چاہتا ہوں، کسی کو CSP ڈاکٹر افسر دیکھنا چاہتا ہوں، کسی کو جج دیکھنا چاہتا ہوں، کسی کو پائلٹ دیکھنا چاہتا ہوں. جس دن میں سنوں گا کہ فلاں ایسا یہ ڈیزرونگ کسی علاقے کا کوئی لڑکا یا لڑکی ایسی پوزیشن میں آیا ہے تو یقین جانیے ہمیں بہت خوشی ہوگی، ہمیں بہت خوشی ہوگی. تو میری پھر سے مجھے انتہائی خوشی ہے کہ بطریت کا میرا کوئی بیٹا اور ایک اور کسی ریموٹ ایریا کا کوئی لڑکا ہے یا لڑکی تو ہے، وہ بہت ہی ریموٹ کسی علاقے کا کہتے ہیں. تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مقام حاصل ضرور کریں. تو میں کیونکہ ٹائم میں زیادہ لینا نہیں چاہتا ہوں، ڈی سی صاحب کی کچھ انوائڈیبل مصروفیات ہے. تو ایک دفعہ پھر میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا، ہم آپ کو ماں کا پیار دینے کے لیے سامنے آئے ہیں اور ہماری یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ ماں کا تعظیم اس ریٹرن دے دیں کہ اپنا آپ کو منوائیں. بہت بہت شکریہ. چاند تارے پھول جگنوں کے کشاں بھی ساتھ ہے، یہ زمین بھی ساتھ ہے، وہ آسماں بھی ساتھ ہے. اس لیے جنت کے جیسے لگ رہا ہے میرا گھر، میرے بچوں کے علاوہ میری ماں بھی ساتھ ہے. بہت بہت شکریہ احسن صاحب. میں اب نہیں کہوں گا آپ کو تالیاں بجائیں. ساتھین کے لیے بھرپور تالیاں کریں. محنت اپنی جگہ پر، اسکول کی پرنسپل صاحب کی دست سے شفقت اپنی جگہ پر، ایک اچھے ادارے میں جانا تمام تر اس کی سرپرستی جگہ پر، لیکن بنیاد کا پتھر یہ ہے. چونکہ کوئی بھی بلڈنگ بنتی ہے اس کو بنیاد جو ہے مضبوط ہو، تو انہوں نے بنیاد کا پہلا پتھر یہ بنے. انہوں نے انہوں نے خصوصی دست سے شفقت رکھا. ایسا نہیں نہ ہم نے کہا اس کے اوپر آپ خصوصی طور پر، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا گھر، اگر آپ اس کا گھر دیکھیں نا آج کے دور میں بھی وہ کچے مکان میں گوگلس کے ساتھ ایک گاؤں ہے سر، آپ واقعی میں حقس کا وہ رہنے والا لو سڑک اس کا گھر ہے. آج بھی کچا مکان ہے، تھوڑی ہوا چلتی ہے تو اسے گھر کے اندر مٹی گرتی ہے. مٹی کا وہ پرانا مکان، اور ایک سپاہی شہید سپاہی کا وہ بیٹا ہے، وہ سرونگ اس وقت آرمی میں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ لڑکا گزر کا دوسرا جنرل بنے گا. اس سے پہلے بھی ہمارے بچے، تو یہ اس اسکول کا ایک طریقہ کار رہا ہے. اسکول کی کریڈیبلٹی پر بات کر رہے تھے کہ ایک ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا گزر میں فخر کرنے کے لیے 3 چیزیں ہیں. ایک لالی جان شہید نشان حیدر ہے جس پر ہم فخر سے کر سکتے ہیں. اگر غزل میں آگے کہیں نا تو ویسے تو ہم بہت ساری چیزیں کہتے ہیں، پہاڑوں کے، جنگلوں کے نام، لیکن فخر کرنے کے لیے لالی جان سے بڑا کوئی اعزاز ہمارے پاس نہیں ہے. دوسرا آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول کا پوچھ ہے. یہاں سے جس بچے پاکستان بھر میں جس بھی انسٹیٹیوشن میں، وہ سب سے بڑے انسٹیٹیوشن، وہ لمز ہو، آپ کا IDA ہو، آپ کا پاؤنڈسٹس ہو، آپ کا دوسرے جو پاکستان کے ٹاپ کے ادارے ہیں، اگر وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر پاؤنڈسٹس میں جاتے ہیں تو آپ اسکول سب سے بریلینٹ اسٹوڈنٹ، ان کا پورٹ فولیو جب بھی آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو بیسک ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول گاپوس کی ہوتی ہے. تو سر آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ کا ادارہ مبارکباد کے مستحق ہے، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. صرف غزل کے لیے پورے گلگت بلتستان سے یہاں پر میرٹ پہ بچے آتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کے
سفر میں بہت کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، بڑے ڈسپلن کے ساتھ۔ میں تو اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ جب میں اس ادارے میں آتا ہوں تو دروازے سے اندر آتے ہوئے میں اپنے کپڑے بھی جھاڑ کے آتا ہوں کہ ایسا نہ لگے کہ میں کوئی دور لگی، ورنہ تو ہم رف اینڈ ٹف لوگ ہم اندر لگے۔ اتنا خوبصورت، اتنا ویل ڈسپلنڈ یہ ادارہ ہے، اتنا پروفیشنل ادارہ ہے کہ اس کے اندر آتے ہوئے بندے کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ آپ کہیں گئے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا اپنا وہ دیکھنا چاہیے۔ تو آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، جو باتیں آپ کی ہوئی، یقیناً آپ کی سلیکشن بڑے میرٹ پر ہوئی ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ کے سابق جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے کولیگس جو پہلے یہاں سے پڑھ کے گئے، انہوں نے اپنے گھر کا، گھر کا، گلگت بلتستان کا نام جس طرح روشن کیا ہے، آپ بھی یقیناً اس طرح آگے بڑھیں گے۔ جاؤ گے دے رہی ہے جو تمہیں آج رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو گے، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، خواب گاہوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو، دھوپ اتنی بھی نہیں ہے کہ پگھل جاؤ گے، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو۔ یہ آپ بچوں سے مخاطب ہو کہہ رہا ہوں کہ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ بہت بہت شکریہ۔